الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اصبر احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم درود اللهم صل على سيدنا میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان، بڑا کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا عالی دین عطا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے شفیق پیغمبر کے واسطے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے، حضور علیہ السلام کے پروانے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی جماعت اللہ تعالی نے حضور کو عطا فرمائی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کے ہر جز کو، حضور کے ہر فعل کو، ہر قول اور عمل کو امت تک پہنچایا۔ صحابہ کا یہ وہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم قیامت تک ساری امت اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ وہ ایسے حضور کے دیوانے تھے، ایسے جانثار تھے، ایسے ایماندار تھے کہ حضور علیہ السلام کو جو کرتے دیکھتے، جو بولتا دیکھتے، جو حضور کا فعل قول عمل ہوتا من و عن وہ امت تک نقل فرماتے۔ اگر یہ صحابہ کا واسطہ حضور اور ہمارے درمیان نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اصل دین کو نہ پہنچ سکتے۔ اس لیے پہلا زمانہ ہو یا یہ گزرنے والا زمانہ ہو یا قیامت تک آنے والا زمانہ ہو، اس میں ہمیشہ کفر کی طرف سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طرح صحابہ اکرام کی جو مثالی زندگیاں ہیں، صحابہ کا جو مثالی کردار ہے، صحابہ کی جو مثالی شخصیات ہیں، ان کو داغدار کر دیا جائے، ان کو مخدوش کر دیا جائے،
صحابہ کرام پر اعتراضات اٹھائے جائیں اور امت کو شکوک و شبہات کے دریاؤں میں بہا دیا جائے. یہ ہر زمانے کے کفر کی کوشش رہی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو طاقت عطا فرمائی کہ ہر فورم پر ہر جگہ صحابہ اکرام کا دفاع کیا گیا. کیونکہ کلمہ، نماز، وضو سے لے کر بیت اللہ کے احکام تک ہر چیز، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک حضور کا کیا عمل تھا، کیا کردار تھا، کیا سنت تھی، کیا طریقہ تھا. سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں، پاؤں کے ناخنوں تک کیا طریقہ کار تھا، یہ طریقہ ہم تک صحابہ نے پہنچایا. اگر ان ہستیوں کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو یہ عمارت کی، دین اسلام کی عمارت کی بنیادیں ختم ہو جائیں. تو انہی صحابہ میں سے ایک چمکتا دمکتا ستارہ، ایک عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. آج 25 ذی الحج ہے اور ذی الحج کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہوتا ہے. 4 یا 5 دن اس سال کے رہ گئے ہیں، آگے محرم الحرام سے نیا سال شروع ہونے والا ہے. تو 26 ذی الحج کو، یعنی آج 25 ہے تو کل یعنی 26 ذی الحج کی صبح کی نماز کے وقت ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام جو تھا، اس نے ایک خنجر مار کر، جس کے اوپر زہر لگا ہوا تھا، مصلی رسول پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا. اور یہ زخم اتنا شدید زخم تھا کہ یہ 3-4 دنوں کے بعد یہ موت تک لے گیا، شہادت تک لے گیا. تو 26 ذی الحج کو لگنے والا زخم یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جن کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں. دنیا نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کیا، ان کے لا کو تسلیم کیا. آج یورپ کے کئی ممالک میں، حالانکہ وہ عیسائی ہیں، یورپی ہیں، لیکن لا آف عمر، جو قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے، آج ان ملکوں میں وہ رائج ہیں. اور اللہ نے آپ کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے. ادھر حضرت عمر رائے دیتے تھے، حضرت عمر بولتے تھے، ادھر اللہ اسی رائے کو وحی بنا کے اتار دے. اور قبول اسلام کے بعد حق و باطل کے درمیان حضرت عمر فرق اور امتیاز کی علامت بن گئے، نشان بن گئے. اور اس امتیاز اور فرق کے علامت ہونے کی وجہ سے آپ کو جو لقب ملا وہ فاروق کا لقب ملا. سیدنا عمر فاروق، یہ جو فاروق کا جو لقب ہے، یہ لقب یہی ملا کہ اسلام اور کفر میں اگر کوئی فرق کرنے والی شخصیت ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام کے لیے روشن خدمات، آپ کی جرت اور بہادری، آپ کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے اور آپ کے زمانے میں ہونے والی فتوحات اور آپ کا اپنا شاندار کردار اور عظیم کے کارنامے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کا چہرہ آج روشن ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم صفات عطا فرمائی تھی. جرت کے شاہکار تھے، بہادری آپ کے خون کے اندر تھی،
کمال اور شجاعت، زہد اور ورع، صدق و صفا، حلم اور بردباری اور عفت و عصمت و پاکیزگی، غیرت ایمانی، اسلامی محبت اور عزم و استقامت کے ایسے لاجواب پیکر تھے کہ دنیا میں ان جیسی آج بھی کوئی مثال نہیں۔ تو یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے 24 سال گزر گئے، تو 24 ہجری کو جب اس دنیا سے جانے لگے تو بیٹے نے اپنی گود میں سر رکھا ہوا تھا، تو بیٹے کو کہنے لگے بیٹا میری پیشانی کو زمین پہ رکھ۔ وہ ہچکچائے، کہا کہ عمر کو چھوڑ دو آج، اور جب زمین پر پیشانی کو رکھا گیا تو زمین پہ اپنا سر رگڑنے لگے، چونکہ حکمران رہے تھے اور ڈر کی وجہ سے یہ حالت تھی، اللہ کے سامنے کچھ عرض و معروض کرنے لگے کہ آج اگر عمر پکڑا گیا، آج اگر عمر سے کوئی ایسی بات رہ گئی تو عمر کا کیا حال ہو۔ حالانکہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا تھا، لیکن موت کے وقت بیٹے کو کہہ رہے ہیں اپنی گود سے میرا سر ہٹا دو اور زمین پہ رکھ دو۔ تو سجدے کی حالت میں جان نکل گئی اور اللہ کے سامنے پہنچ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سے اوصاف ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، صحابہ اکرام کی زبانی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی 3698 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، آپ کا جو عہد مبارک تھا، اس میں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی باس نہیں کرتے تھے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی شیر خدا خود روایت فرماتے ہیں، اور روایت سنن ابن ماجہ کی 106 نمبر حدیث ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر شخصیت ابو بکر صدیق کی، وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر جب اس دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر کے بعد سب سے بہتر عمر فاروق۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ اہل بیت کے سرخیل حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، امام مسند امام ابن احمد بن حنبل کی جلد 1 صفحہ 90 پر حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں آپس میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین شخصیت ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہمارے اس تبصرے، اس تجزیے اور ان باتوں کا علم حضور علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام انکار نہیں فرماتے۔ یعنی کوئی نبی کے سامنے بات آ جائے جو صحابی نے یا کسی زمانے کے کسی آدمی نے بیان کی ہو اور وہ حقیقت نہ ہو تو حضور اس کی اصلاح فرماتے تھے، حضور اس پر انکار فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو دلیل کے طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو ہمارے درمیان یہ تبصرہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے سب سے افضل کون ہے، تو ہم کہتے تھے ابو بکر ہے، پھر کون افضل ہے، عمر ہے، پھر کون افضل ہے، عثمان ہے۔ کہتے ہیں ہماری ان باتوں، ان تبصروں کا علم حضور کو ہوتا تھا، لیکن حضور نے کبھی انکار نہیں فرمایا۔
اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی گواہی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے اس کی ایک بکری کو پکڑ لیا۔ چرواہا اس کے پیچھے بھاگا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کو بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ اب بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہو؟ آج تو تو نے بکری کو چھڑا لیا، ایک دن ہمارا ہوگا کہ جس دن اس بکری کو کون چھڑائے گا؟ تو صحابہ کرام اس پر بول پڑے سبحان اللہ کہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی أؤمن به وأبو بکر وعمر وما سمى ابو بکر وعمر، میں اس واقعے پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے، حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہاں ابو بکر اور عمر موجود نہیں۔ صحیح بخاری کی 3690 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح مومن ہو، ایمان والا ہو، تو جب تک اس کے دل کے اندر ابو بکر اور عمر کی محبت نہیں آ سکتی تو وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے۔ سنن ترمذی کی 3685 نمبر حدیث ہے کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر وعمر يحب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتا ہو اور ابو بکر و عمر کی تنقید کرتا ہو، ان سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہمارے زمانے میں میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا، اور آج کے زمانے میں بعض ایسے بدبخت ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام پر اپنی زبانیں کھولتے ہیں، صحابہ کرام پر کتے کی طرح بھونکتے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے ایمان اور مرتد کہتے ہیں۔ تو محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم تابعی ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ہم نے صحابہ کا زمانہ دیکھا، اپنے ساتھیوں تابعین کا زمانہ دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ما اظن رجلا، میں نہیں یقین کر سکتا کسی ایسی آدمی کے بارے میں کہ ینتقص ابا بکر و عمر یحب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور سے محبت کا دعوے دار ہو اور پھر ابو بکر و عمر پر اپنی زبان نکال۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں جنتی شخصیات کا ذکر فرمایا تو ابو بکر اور عمر کو حضور نے اس میں شامل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا النبی فی الجنہ، میں نبی جنت میں جاؤں گا، وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، وہ عشرہ، وہ 10 کے جن کو ایک ہی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ان میں سب سے پہلا جو نام لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام کے بعد ابو بکر اور عمر کا نام۔ مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 188 پر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن ابو داؤد کی جلد 4 211 پر اور ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 652 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر اور عمر کا اور کیا شان ہے، ان کی اور کیا فضیلت ہے جو حضور نے بیان فرمائی، کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو سیدنا حسن اور حسین
رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ جنت میں جتنے نوجوان ہوں گے سب نوجوانوں کے سردار میرے یہ دو شہزادے ہوں. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں. اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فضیلت عطا فرمائی. حضور نے فرمایا کہ میری یہ لخت جگر، میری یہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں. اسی طرح سنن ابن ماجہ کے صفحہ 100 پر حدیث موجود ہے اور روایت کرنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی اولین اور آخرین انسان گزرے ہیں ان میں سے جو ادھیڑ عمر والے لوگ ہوں گے، بڑی عمر والے لوگ ہوں گے، بوڑھے لوگ ہوں گے، ان کے جنتوں میں سردار ہوں گے. اب یہ بات یاد رکھنا کہ یہ حدیث حضور علیہ السلام کی ہے. حدیث کی صحاح ستہ جو 6 معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ حضرت علی فرما رہے ہیں. اور آج لوگ صحابہ کو اور حضرت علی کو، اہل بیت کو اور صحابہ کو ایک دوسرے کا دشمن بتاتے ہیں. حضرت علی تو یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے پاک پیغمبر کی زبان سے خود سنا کہ ابو بکر اور عمر جنت میں بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خاص طبقہ ہے کہ جس طبقے نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے اس چیز میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سارے صحابہ ایک تھے. ان کو کوئی چیز ایسی ملی نہیں کہ جس کی وجہ سے صحابیت کے اوپر انگلی اٹھائی جائے. تو صرف یہ جز لے کر کے اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں، ان کو الگ کیا اور پھر گویا کہ امت کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ صحابہ نے نعوذ باللہ اہل بیت پر ظلم کی. اور میں یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں کہ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور سے سن کے آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا کہ ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بخاری شریف کی 3680 نمبر حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب آئی. نبی کی خواب بھی وہی ہوتی ہے. ہماری خواب جو ہوتی ہے، ہم خواب میں غافل ہو جاتے ہیں، ہم خواب میں غفلت میں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. اس لیے جب ہم سو جاتے ہیں تو سونے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم غافل ہو گئے تھے، پتہ نہیں کوئی ہوا خارج ہو گئی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہو کہ ہمیں علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نبی جب سو جاتا ہے تو نبی کی نیند نبی کے وضو کو نہیں توڑتی، نبی کا وضو قائم رہتا ہے. کہ نبی نیند میں بھی غافل نہیں ہوتا، اس کا دل جاگتا رہتا ہے. حضور نے فرمایا ہماری آنکھ سوتی ہے، ہمارا دل غافل نہیں ہوتا، دل جاگتا ہے. نبی کے دل کا کنیکشن وحی کے ذریعے اللہ کے ساتھ جاری رہتا ہے. اس لیے نبی کے دل میں الہام ڈالا جائے، نبی کو خواب میں جو ہے وہ نیند کے اندر خواب دکھلایا جائے، یا نبی کو بیداری کے عالم میں جبرائیل علیہ السلام یا کسی واسطے سے وحی بھیجی جائے، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں شیطان کی ملاوٹ نہیں ہوتی. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی، سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک خوبصورت محل ہے، اور اس محل کے کنارے پر ایک خوبصورت حور، ایک عورت وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ حضور یہ آپ کے دیوانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
میں فذکرت غیرتہ فولیت مدبرا، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آ گئی، میں وہاں سے لوٹ آیا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ تو حضور کی اس مجلس میں حضرت عمر موجود تھے، حضور یہ بیان فرما رہے تھے۔ تو فبکا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی، حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ آپ میرے محل میں داخل ہوتے۔ تو جن کی جنت میں محلات کی خوشخبریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو دے رہے ہوں اور چند کالے کرتوتوں والے کالے کافر متے کی اولاد وہ صحابہ پر بھونک رہے ہیں اور وہ حضرت عمر کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی یہ محرم آ رہا ہے، ہر جگہ ان کے جو ذاکر ہیں ہر جگہ ان کے وہ بھونکیں گے۔ کتنی ایف آئی آر محرم میں، پچھلے سال محرم الحرام میں 2000 سے زیادہ ایف آئی آر ان پر کاٹی گئی کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی۔ آپ بتائیں 2000 سے زیادہ ایف آئی آر۔ تو ہم بھی حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں تم قانون کیوں نہیں بناتے؟ کون سی قوتیں، کون سی طاقتیں ہیں کہ جن سے تم ڈرتے ہو؟ ختم نبوت پر قانون بنایا گیا، آج ختم نبوت کے قانون کو بھی ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی نکاح کے فارم سے جو ہے وہ ختم نبوت والا خانہ نکال دیتے ہیں، کبھی شناختی کارڈ والے فارم سے، کبھی کہاں سے نکال دیتے ہیں۔ کن کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تو حضور کو کیا جواب دو گے؟ مرزائیوں اور قادیانیوں کو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ان کو تحفظ دینا چاہتے ہو؟ چند ڈالروں کے عوض اپنے دنیا کے پیٹ کے پجاریوں، دنیا کے پیٹ کو بھرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے غداری کر رہے۔ بنا ہوا قانون، اور یہ قانون جو ختم نبوت کا پاس ہوا تھا 1974 میں، پاکستان بنا 1947 میں، تو 47 سے 74 کے درمیان جب قانون نہیں بنا تھا 10,000 نوجوانوں کو ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے جو ہے مختلف شہروں کی سڑکوں پہ شہید کیا کہ تم مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے؟ جب قانون بن گیا اب قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ مرزائی اپنی اسلامی شناخت نہیں رکھ سکتے، مرزائی اپنی مسجد نہیں بنا سکتے، مرزائی اسلامی جو ہے وہ کلچر کو نہیں اپنا سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، جو ہے اس کے علاوہ قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس قانون پر بھی دغا بازی کی جا رہی ہے، اور صحابہ و اہل بیت کے بارے میں قانون ہی ابھی تک نہیں بنا۔ 75 سال پاکستان کے گزر گئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی قانون بنایا جائے کہ جو بھی اہل بیت پر بھونکے، جو بھی صحابہ اکرام پر بھونکے، اس کے لیے کم از کم جو ہے 10 سال کی قید ہونی چاہیے یا سزائے موت ہونی چاہیے، باہری جرمانہ عائد کیا جائے تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اور اسلام کے نام پر لی جانے والی سلطنت پاکستان، اس میں پچھلے سال 2000 سے زیادہ FIR اس پر ہوئی کہ یہ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بھونکتے رہے۔ تو حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ میں عمر کا محل جنت میں دیکھ کے آیا ہوں، اس محل کے کنارے حور جو ہے وہ وضو کر رہی تھی اور میں غیرت کی وجہ سے محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضور ان کو جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اور یہ اپنی زبانیں دراز کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی رافضی کے ساتھ، کسی صحابہ کے دشمن کے ساتھ نہ تعلق رکھیں، نہ ان سے لین دین کریں، نہ ان کے کسی معاملات کے اندر دخل اندازی کریں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا میرے صحابہ پر کچھ لوگ بھونکیں گے۔ حضور نے فرمایا فلا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کی مجلس میں بیٹھنا، نہ ان سے نکاح کرنا، نہ ان کے ساتھ لین دین کرنا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا۔ اور آج ہمارے گھروں میں نیاز بھی آ رہی ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے ہم پانی بھی پیتے ہیں محرم کے، ان کی مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب نہیں ہونے چاہیے۔
ہمارے تعلقات صحابہ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہونے چاہیے، اہل بیت کے ساتھ ہونے چاہیے، ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی غیرت تھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر خطیب اپنے خطبے میں بیان کر فرماتا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان، اور ایک روایت میں واقضاهم علی۔ چاروں کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے، واشدهم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ غیرت والا، سب سے زیادہ شدت والا وہ عمر ہے، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور اگر حیا کی دنیا میں مثال دی جائے تو عثمان پہ آ کے حیا ختم ہو جاتی ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور اگر فیصلوں کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ کیا تھا، آپ کا علمی مقام کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے خود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 3681 نمبر حدیث، حضور فرماتے ہیں بینا انا نائم، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، یہ بھی خواب تھی، حضور نے ذکر فرمایا۔ حضور کہتے ہیں شربت، میں نے دودھ پیا، دودھ مجھے پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، حتی انظر الی الرأی یجری فی ظفری او فی اظفاری، حضور فرماتے ہیں میں نے اتنا دودھ پیا کہ اس کے سیراب ہونے کو میں دیکھنے لگا کہ وہ میرے ناخنوں پر اس کی سیرابی نظر آئی، اتنا میرا پیٹ، جسم اور جسم کا ہر عضو اس سے سیراب ہوا کہ میرے ناخنوں کی طرف سے وہ دودھ نظر آنے لگا، اتنا پیا۔ ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر کو دے دیا، فقالوا، صحابہ نے فرمایا، فما اولتہ، حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان فرمائی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال العلم، کہ اس کی تعبیر علم ہے، کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا کہ میرا سارا وجود علم خدائی سے، علم عطائی سے بھر گیا، اور پھر اس کے بعد میں نے وہ حضرت عمر کو دیا، کہ یعنی میرے بعد اگر کوئی بڑا عالم ہے تو وہ حضرت عمر فاروق۔ اور جو شیطانی قوتیں تھیں، ان قوتوں پر جو رعب اور دبدبا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ، یہ بھی صحیح بخاری کی 3683 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کی اجازت چاہی، اور بات یہ تھی کہ امہات المؤمنین جو حضور کی بیویاں تھیں، وہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے نان نفقے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضور ہمیں خرچہ دے۔ تو پیار محبت میں بیوی اپنے خامن سے خرچہ مانگتی ہے، اپنی ضرورت مانگتی ہے، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے حضور سے عرض کر رہی تھی، اور حضور پر حالات بھی آتے تھے، کئی مہینے حضور کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس حال میں جو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اور اندر آئے تو جلدی سے وہ امہات المؤمنین پردے کے پیچھے چلی گئی، بھاگ گئی، وہاں سے نکل گئی۔ تو اس واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا، ایھا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، کہ اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل جاتا ہے۔ کیا عمر، تو جس راستے سے آ رہا ہوتا ہے
شیطان اس راستے پہ اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آئے وہ دوسرے راستے کو بدل لے. اور ایک عمر وہ تھا کہ جس کو دیکھ کے پوری دنیا ڈرتی تھی، اور آج ایک عمر ہم نے افغانستان میں دیکھا، ملا عمر، کہ پوری دنیا 60 طاقتیں مل کے آئیں، لیکن اس کا رعب اور دبدبہ اللہ نے ایسی ایمانی طاقت اس کی ان لوگوں پر ڈال دی کہ وہ سارے کے سارے افغانستان سے شکست خوردہ ہو کے بھاگے. تو یہ عمر جس وقت بھی آیا، جہاں بھی آیا، اس نے دنیا کو انصاف سے بھر دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں یہاں تک بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے. بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کو پکڑ لے. تو دوسری روایت میں حضور نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر بے شک شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے. اور تیسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ حضور نے فرمایا میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے ذریعے اس دین کو اللہ نے عزت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی 3684 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزت منذ اسلم عمر، سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ترمذی شریف کی 3686 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں آخری درجے کی بات حضور نے فرمائی، آخری درجے کی. حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد نبوت جاری نہیں ہے، میرے بعد نبوت ختم ہے، لیکن لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد بھی نبی آتے، نبوت جاری رہتی، اگر کوئی نبی ہوتا تو لکان عمر بن الخطاب، تو وہ عمر بن خطاب ہوتی. کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی، کیونکہ حضور دیکھ چکے تھے کہ جب کسی مسئلے میں صحابہ کی رائے لیتے تو کئی دفعہ صحابہ کی رائے ایک طرف ہوتی، حضرت عمر کی رائے دوسری طرف ہوتی، تو اللہ حضرت عمر کی رائے کو انہی الفاظ کو لے کے قرآن کی شکل میں کئی اتار دیتے. 21 مرتبہ قرآن مجید میں جو وحی آئی ہے فیصلوں میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق آئی. اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، تم سے پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے. یعنی اللہ ان امتیوں کے دل میں، وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ ان کے دلوں میں الہام ڈال دیتے تھے، سچی بات ڈال دیتے تھے. اور حضور نے فرمایا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں بھی کوئی ایک ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں جو حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. تو بہرحال یہ جو آج 25 ذی الحج ہے تو کل 26 ہے، تو اس 26 ذی الحج کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ ابو لؤلؤ مجوسی، جو فیروز نامی مجوسی تھا، اس نے خنجر مار کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کیا، جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو اسی مناسبت سے ان کی شان، ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، ان کی شہادت کا بھی تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.